إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قولهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في مقام آخر قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون
اللہ رب العزت کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا تعریف اور توصیف تنہائی یکتائی بادشاہی شہنشاہی ہر قسم کی وڈائی اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام دنیا انسانیت کا اکیلے تنہا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً سیدنا سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار میرے اور آپ کے دلوں کے بہار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رحمت و بخشش کی دعا اہل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین تبع تابعین، امت کے صلحاء اعظام، محدثین اعظام، بر وقت کے جو امت کے سرداران، حاضرین جمعہ، قوم و ملت کے جوان اور نوجوان ساتھیوں، بڑے بزرگوں، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے اندر جس آیت کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اسی آیت کی روشنی میں میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ الہ العالم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ پہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج ہم اور آپ جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آدمی ڈرا ہوا ہے، ایک دہشت میں ہے، ایک خوف کا ماحول ہے۔ ایسے وقت میں، ایسے حالات میں ایک مومن کا، ایک موحد کا، ایک ایمان والے کا، کہ جس کا اللہ کے اوپر ایمان ہے، اس کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ مومن اپنی حفاظت کرتا ہے اور مومن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، یاد رکھنا اس چیز کو۔ مومن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ اب حفاظت کے کچھ اسباب ہیں، حفاظت کے کچھ کام ہیں، کچھ اسباب ہیں، کچھ وسائل ہیں۔ آپ کو ان وسائل کو اختیار کرنا پڑے گا۔ مومن کی حفاظت خود اس کی نماز کرتی ہے۔ آدمی اگر نمازی ہے تو نماز مومن کی حفاظت کرتی ہے۔ ذکر و اذکار مومن کی حفاظت کرتی ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے رمضان کا مہینہ گیا، روزہ مومن کی حفاظت کرنے والی ہے۔ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے ہم جو گریہ وزاری کرتے ہیں، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، اللہ کے حضور، اللہ کے دربار میں آ کر کے اپنے گھر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ نماز مومن کی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ کے سامنے مناجات کرنا، یہ مناجات مومن کی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ کے راستے میں خوش دلی سے، اللہ کے راستے میں جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا، اللہ
اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنا، یہ خرچ کرنا، یہ مومن کی حفاظت کرتی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیظ و غضب کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ اگر اللہ غصے میں ہے تو اس غصے کو بھی مٹا دیتی ہے جو اللہ کے راستے میں ہم اور آپ خرچ کرتے ہیں۔ ان وسائل کو اختیار کرنا پڑے گا آپ کو۔ یہ مومن کی حفاظت کرتی ہے ہر قسم کی بیماریوں سے، ہر قسم کے وبائی بیماریوں سے، ہر قسم کے آفات سے، چاہے وہ آسمانی ہو چاہے زمینی ہو، ہر قسم کے آفات سے، پریشانیوں سے یہ مومن کی حفاظت کرتی ہے۔ ایسے وقت میں جب انسان ڈرا ہوا ہے، کرونا وائرس کی جو ایک وبائی بیماری ہے جو ہندوستان کے اندر ہی نہیں بلکہ پورے عالم کے اندر، پوری دنیا کے اندر یہ پھیلا ہوا ہے، پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے، مومن صرف خوف اور غم کے حالات میں زندگی نہیں بسر کرتا ہے، مومن خوف اور امید کے درمیان میں رہ کر کے زندگی بسر کرتا ہے۔ جہاں وہ اللہ سے ڈرتا ہے وہیں وہ اللہ سے امید بھی رکھتا ہے۔ اس کو امید بھی ہوتی ہے کہ اگر اللہ نے اس چیز کو بنایا ہے تو اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بیان کیا ہے، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ کیا آیت ہے؟ آج کے جو حالات ہیں اس حالات کی عکاسی کی ہے۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ڈر سے باہر نکلنا ہے، آپ کو ڈر سے باہر نکلنا ہے۔ جو کچھ اس دنیا کے اندر ہونے والا ہے یا ہو گیا ہے وہ ہو کر کے رہے گا، وہ ہو کر کے رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ ہم کو پہنچنے والی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے اس کو لکھ دیا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بیماری پہنچنے والی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت پہلے لکھ دیا ہے تمہاری قسمت میں۔ آپ کو کوئی خیر پہنچنے والی ہے، بھلائی پہنچنے والی ہے تو اللہ نے بہت پہلے لکھ دیا ہے۔ اور مومن کا تو عقیدہ ہے کہ یہ باہر جو درخت لگا ہوا ہے اس کا پتا بھی بغیر اللہ کے مرضی کے نہیں ہل سکتا ہے، اس کا پتا بھی بغیر اللہ کے مرضی کے نہیں ہل سکتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا ہوا مولانا، اللہ ہمارا وکیل ہے، اللہ ہمارا دوست ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے، اللہ ہمارا ساتھی ہے۔ اگر جو ایمان اللہ کے اوپر ہونا چاہیے مومن کما حق ہو وہی ایمان اللہ کے اوپر لے آئے، اللہ کی قسم اللہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ ہماری حفاظت کے لیے ہمارے دائیں اور بائیں فرشتوں کو لگا دیتا ہے۔ اللہ ذمہ داری لے لیتا ہے، ہمارے دائیں اور بائیں فرشتوں کو لگا دیتا ہے جن کو ہم ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ ہاں اللہ فرشتوں کو لگا دیتا ہے لیکن ہمیں اس فرض کو پورا کرنا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں، ترمذی کی یہ صحیح روایت ہے، قال كنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ قال یا غلام، اے لڑکے، انی اعلمک بکلمات، میں تمہیں چند کلمات سکھائے دیتا ہوں، چند باتیں بتائے دیتا ہوں، تم اس کو جان لو، اس کو یاد کر لو۔ اللہ کے نبی نے کہا اے لڑکے تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے کہ تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ اور اگر اللہ ہماری حفاظت آج نہیں کر رہا ہے تو ہم اللہ کے احکام کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے احکام کی حفاظت کیجئے۔ اللہ نے جو فرائض ہمارے اوپر عائد کیا ہے اگر ہم کما حق اس فریضے کو انجام دینے لگے، اللہ کی قسم میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی نے کہا ہے
ہے اگر مومن اللہ کے احکام کی حفاظت کر لے جائے اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اللہ کے نبی نے آگے بیان فرمایا کہ اے لڑکے اللہ اکبر، اللہ کے جو فرائض ہیں، اللہ کے جو حقوق ہیں، ان حقوق کا خیال رکھ، اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا۔ اللہ کو سامنے پانے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ اللہ کو سامنے پانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم کو کچھ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگ، سوال کرنا ہے تو اللہ سے سوال کر، کچھ مدد مانگنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مدد مانگ۔ اس کے بعد میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک میں بیان فرما دیا، اور کتنی زبردست بات بیان کی ہے، ہاں کتنی زبردست بات بیان کی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر ساری امت کے لوگ حضرت آدم سے لے کر کے اللہ کے نبی کے درمیان میں جتنے لوگ ہیں سب جمع ہو جائیں، سب آ جائیں، اور اگر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں، اللہ اکبر کیا بات بیان کی ہے، اگر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو تمہیں نقصان اتنا ہی پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے قسمت میں لکھ دیا ہے، اور سارے امت کے لوگ جمع ہو جائیں اور تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو تمہیں فائدہ بھی اتنا ہی پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قسمت میں لکھ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قسمت میں لکھ دیا وہ ہو کر کے رہے گا، وہ ہونے والا ہے، ویسے ہی ہوگا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اور یہ اسلام کا ایک رکن ہے، اللہ کی تقدیر کے اوپر ایمان۔ مومن تقدیر کے اوپر ایمان رکھتا ہے، تقدیر میں جو کچھ لکھ دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کر کے رہے گا۔ اور اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس کے اندر اور اچھے انداز میں، بڑے بہترین انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کوئی بیماری پہنچانا چاہے تو اس بیماری کو دور کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ اکبر، اس بیماری کو دور کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس بیماری کو ہمارے اور آپ کے اوپر مسلط کیا ہے تو اس بیماری کو لے جانے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ اپنی طاقت اور قدرت سے اس بیماری کو ختم کرنے والا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خیر پہنچانا چاہے، کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو اس بھلائی کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بھلائی پہنچاتا ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ بہت زیادہ بخشنے والا رحمان ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، مہربان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے اوپر۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی آیت کے اندر جو آیت میں نے تلاوت کی ہے خطبہ مسنونہ کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان فرماتا ہے، ہوا مولانا، اللہ ہمارا کارساز ہے، اللہ ہمارا وکیل ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے، اللہ ہمارا ساتھی ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر مومن بھروسہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے اوپر ہی مومن کا بھروسہ ہوتا ہے، مومن کا کسی اور کے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ایسے حالات میں جو ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، اللہ کے سامنے مناجات کرنی چاہیے، اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے کے حالات کیسے تھے، آج حالات کیسے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دھیرے دھیرے حالات کو بدل دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کو پٹری پر لائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے کیسے حالات تھے، آج کیسے حالات ہیں، ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کو بدلنے والا ہے، ان سے ہمیں اور آپ کو سیکھنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو عبرت لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی پریشانی کو، کسی بیماری کو ہمارے اوپر مسلط کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کے دروازے کو کھولتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، خیر کا دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھولنے والا ہے اور کھول چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دھیرے دھیرے خیر کا دروازہ ہمارے لیے کھول رہا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جو ہے غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
ہمیں بہکنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رابطہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط کر لیجئے، اللہ سے اپنا رشتہ قائم کر لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض جو فریضہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر عائد کیا ہے، اس فریضے کو انجام دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا، اللہ ہماری نگرانی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا ہے ہوا مولانا، اللہ مومنوں کا دوست ہے، اللہ مومنوں کا ساتھی ہے، اللہ مومنوں کا مددگار ہے. مومن کو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے. اللہ مومن کے لیے راستے بناتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمندر کے اندر بھی مومن کے لیے راستے بناتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خشکی کے اندر بھی مومن کے لیے راستہ بناتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا کرتا ہے. لہذا میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی ضرورت ہے، وسائل اختیار کرنے کی ضرورت ہے. جو وسیلہ وسائل ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، جو اعمال آپ کے سامنے ہم نے بیان کیے ہیں، آپ اس کو کیجئے. نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، صدقہ و خیرات کیجئے، ذکر و اذکار کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے اور دوسرے خیری کام کیجئے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی حفاظت فرمائے گا، یہ اللہ نے کہا ہے. لہذا میرے بھائی اور دوستو، مختصر سے خطبہ جمعہ کے اندر بس میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اپنا رابطہ اللہ سے قائم کر لیجئے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، یہ اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے. الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مختصر سے خطبے کی جمعہ کے اندر جو بھی باتیں ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے کے ساتھ ساتھ میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے. الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفائے اور کامل و عاجل عطا فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بیماری کو دور کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ڈپریشن کے شکار ہیں، جو ڈپریشن کے شکار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طاقت اور قوت سے ان کی اس خامی کو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ختم کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کے ایمان کو مضبوط کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کی بیماری کو ختم کر دے، ان کی پریشانی کو ختم کر دے. الہ العالمین ہم میں سے جو دنیا سے وفات پا گئے ہیں تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. الہ العالمین یہ جو کرونا وائرس کی جو بیماری ہے جو پوری دنیا کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے عالم اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسے محفوظ فرما دے. الہ العالمین ہمیں اسے محفوظ فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری سے ہمارے بال بچوں کو محفوظ فرما دے، ہمارے ماں اور بہنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسے محفوظ فرما دے. ہر کسی انسان کو اس بیماری سے اللہ تبارک و تعالیٰ تو محفوظ فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طاقت اور قوت سے اس بیماری کو تو لی جا. الہ العالمین ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ہم اس بیماری سے لڑ سکیں. ہم بڑے کمزور ایمان والے ہیں، ہم بڑے کمزور ایمان والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی آزمائش نہ کر کہ جس آزمائش میں ہم فیل ہو جائیں. الہ العالمین ہماری ایسی بیماریوں سے آزمائش نہ کر الہ العالمین کی جس آزمائش میں ہم فیل ہو جائیں. الہ العالمین ہمارے ایمان کو ایک بار پھر مضبوط کر دے. الہ العالمین ہمیں جب تک اس روئے زمین پر زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ان اللہ یا ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ان اللہ یعلم ما تصنعون.